إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فلاح و کامیابی کے ضابطے تعلیم فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حقیقی کامیابی کا ضامن قرار دیا. دوسری جہت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض، منہ پھیرنے، نافرمانی کرنے کی صورت میں یقینی ہلاکت کا ڈراوا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اپنی خیر اور بھلائی حاصل کرنے، محفوظ رکھنے، اپنی نسلوں میں خیر اور بھلائی کو محفوظ رکھنے کے لیے فرما برداری کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں. اگر آپ کو اپنی خیر چاہیے، اپنی املاک، اپنی عزتوں، اپنے امن و امان، اپنی روزی روٹی، اپنے گھروں اور اپنی نسل میں بہتری کی تمنا آپ رکھتے ہیں تو آپ مجبور ہیں کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے کام. بصورت دیگر آپ سے کوئی زبان نہیں. ہاں، اللہ کی حکمتوں کے تحت، اللہ کی طرف سے دی گئی وسعتوں کے تحت وہ ڈھیل زیادہ عرصہ کے لیے دی جائے، تھوڑے عرصے کے لیے دی جائے، یہ اللہ کی ثوابدید اور اس کے حکم پر ہے. قاعدے کی بات یہ ہے کہ فرما برداری کے متبادل میں دنیا میں خیر حصہ ہے. یہ مفہوم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں، قرآن پاک کی آیات میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے
اس مضمون کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں جو قوموں کی ہلاکت کے اور ان کے زوال کے جو واقعات اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ان کا خصوصی گہرائی سے عبرت کی نگاہوں سے اس کا مطالعہ کیا۔ قرآنی نقطہ نظر ہے کہ موجودہ ترقی، موجودہ ٹیکنالوجی، موجودہ سائنسز، موجودہ وسائل، موجودہ افرادی قوت، یہ سب کچھ گزری ہوئی ہلاک شدہ عبرت کا نشان بنی ہوئی ترقی کا 10% ہے یا اس سے بھی کم ہے۔ یعنی دنیا نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا تھا جو آج ہم نے دیکھا ہے، یہ سب کچھ چکھا ہوا تھا جو آج ہم نے چکھا ہے، اس کی لذتوں سے وہ آشنا تھے جس سے آج ہم آشنا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ان قوتوں کو آزمایا ہوا تھا، اپنایا ہوا تھا اور ان کے وسائل ان کے بچاؤ کا سبب نہ بنے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، آئیے ہم آپ کو ایک بستی کے عروج و زوال کا قصہ سناتے ہیں۔ اس بستی پر دو زمانے آئے، ایک وقت تھا آمنۃ مطمئنۃ، پرسکون ہے، خیر و خوشی ہے، منو سونا گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی چور اچکے کا ڈر اندیشہ نہیں، مال لوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مطمئنۃ، دل راحت و سکون، سرور اور خوشی سے لبریز ہے، کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی ذہنی الجھاؤ تناؤ کھچاؤ کی صورت نہیں ہے، کوئی بے چینیاں نہیں ہے، چہروں سے سکون و اطمینان نظر آ رہا ہے۔ یاتیہا رزقہا من کل مکان، رزق کے وسائل نے انہیں گھیرا ہوا تھا، وہاں سے بھی رزق آ رہا ہے جہاں سے یہ رزق حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، رزق چل چل کے ان کے پاس آتا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہ نعمتیں لیتے گئے اور نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے کفر کا، سرکشی کا، بے دینی کا، اناد کا راستہ اپناتے، نہ امن کی قدر، نہ دولت کی قدر، نہ صحت کی قدر، نہ خوشیوں کی قدر، نہ سکون کی قدر، نہ عقیدے کی قدر، نہ مسجدوں کی قدر، کسی شے کی کوئی قدر نہیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہ تو امتحان تھا، وہ تو امتحان تھا، یہ سمجھے کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے ہماری کسی صلاحیت کے بل بوتے پر ہمیں میسر آئی۔ انہوں نے ناشکری کا راستہ اپنایا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے دن بدل لیے۔ دن کیسے بدلے؟ اذاقها اللہ، اللہ نے انہیں چکھایا، لباس الجوع، بھوک کا لباس۔ لباس غیر کو نظر آنے والی چیز ہے پیارے بھائی، لباس کا تعارف نہیں کرانا پڑتا کہ آپ نے کس رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اس کی لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے۔ صاحب لباس چھپانے سے بھی اسے چھپا نہیں سکتا ہے، وہ اسے نہیں چھپا سکتا ہے، نگاہوں کے سامنے لے آیا اللہ۔ لباس الجوع، چہرے بھوک سے نڈھال اللہ رب العزت نے
دکھا دیا، والخوف، اور خوف کا لباس اللہ رب العزت نے پہنا دیا۔ لوگ امن و امان میں ہوں، ذہنی سکون میں ہوں، کوئی اندیشے نہ ہو، کوئی کھٹکے خطرات نہ ہو، روکھی سوکھی کھائیں، اطمینان کی زندگی گزاریں تو خوشی تو ہوتی ہے۔ اب ہوں بھی بھوک اور پیاس میں، اور ہوں بھی بد امنی اور خوف کے عالم میں، عدم اطمینان کی صورت میں، تردد، بے چینی، بے یقینی کی کیفیت، یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے۔ ایک وقت خوشحالی کا، ایک وقت بدحالی کا۔ خوشحالی اللہ کی طرف سے، محض اللہ کی طرف سے دی گئی تھی امتحان کے طور پر، بدحالی اللہ کی طرف سے آئی پکڑ کے طور پر، بدحالی اللہ کی طرف سے پکڑ کے طور پر آ گئی۔ اس قوم کا کیا نام تھا؟ مفسرین کا اختلاف ہے۔ جو غالب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مقصود اللہ کی ایک سنت کے بیان کا ہے کہ اللہ کا ایک طریقہ ہے قوموں کو امن دینے کا، قوموں کو خوشیاں دینے کا، قوموں کو سکون میسر کرنے کا، قوموں کو وسعتیں دینے کا۔ اور اللہ کا ایک طریقہ ہے قوموں کو بد امنی کے شکار کرنے کا، الجھنوں میں الجھا دینے کا، فقر و افلاس کے شکار کرنے کا۔ یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے اور اس کے پیچھے اسباب ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہے، اس کے پیچھے اسباب ہیں۔ انسان کو شعور جو دیا ہے اس کے سامنے اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ رکھا گیا ہے تاکہ یہ جیسا رویہ چلتا ہے اسے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق وہی رویہ دے دیا جائے۔ یہ اچھا چاہتا ہے تو اچھا دے دیا جائے، یہ برا چاہتا ہے تو برا دے دیا جائے۔ واقعات اور قصص میں عبرتیں ہوتی ہیں پیارے بھائی، اس میں تسلی کا پہلو بھی ہوتا ہے اگر ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، اس میں دھمکی کا پہلو بھی ہوتا ہے اگر ہم قدم بدل رہے ہیں، کہ ہمیں کئی طریقے آتے ہیں، ہمیں بہت انداز آتے ہیں، ہم کسی مجبوری کی وجہ سے رکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ پیغام ہوتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون۔ خشکی اور سمندر فساد سے بھر گیا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اس کے بھرنے کی وجہ یہ ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کمائی کا ما حاصل یہی ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہی یہی تھی، لوگوں کی تمنا ہی یہی تھی۔ وہ تو عرصہ دراز سے تیوروں کے بدلنے کی خواہش رکھتے تھے، وہ عرصہ دراز سے بھوک اور افلاس کے مستحق ہو چکے تھے، وہ بے چینیوں کے حقدار بن چکے تھے۔ ہم نے ٹائم دیا شاید سمجھ جائے، شاید سمجھ جائے، نہیں سمجھے، بالآخر ہم نے ان سے پوچھی۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر رج کے کھا کر شکر کی توفیق نہیں ملی تو مار کھا کر توبہ کی توفیق مل جائے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، بد امنی سے اکتا کر ہی توبہ کر لیں، بے چینی سے اکتا کر ہی توبہ کر لیں، الجھنوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے تھک کر ہی اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ایک یہ مقصد تھا۔
یہ اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے جو یہاں بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے مجھے جس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس ہدایت کی مثال سے میں اہمیت تمہیں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک شخص نے آگ جلائی، آگ روشن ہو گئی، آگ کے روشن ہونے پر بے سمجھ کیڑے مکوڑے پتنگے حشرات الارض جو محض سرسری روشنی کو دیکھ کر دل لالا ہو جاتے ہیں، جو چمک دمک کو دیکھ کر اسی پر ہی اپنا دل و جان دے بیٹھتے ہیں، جو صاحب کے پجاری ہو جاتے ہیں، جنہیں چیزوں کی ماہیت حقیقت گہرائی لطائف ان کا اندازہ نہیں ہے، وہ نتیجے نہیں نکالتے، وہ بس بات دیکھتے ہیں، ظاہر دیکھتے ہیں، وہ نقصانات کا اندازہ نہیں کرتے۔ خوبصورت ہے، شعلے ہیں، بھڑک رہے ہیں، چنگاریاں ہیں، خوشبوار ہے، کہیں سرخ رنگ کہیں سفید رنگ، دنیا روشن ہو گئی ہے۔ یہ زمین کی حبس میں پھنسے ہوئے تھے، یہ رونق دیکھتے ہیں، یہ باہر آ جاتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ خوشنما مقام ہمارے کسی فائدے کے لیے، یہ اندھا اس میں جا گرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس نے آگ جلائی تھی وہ انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے، یہ اس کی ایک نہیں سنتے۔ جس تیز رفتاری سے اس خوشنمائی میں، اس آرائش و زیبائش میں، اس حسن میں، اس خوبصورتی میں، اس دکھاوے میں، اس رونق میں وہ جس تیزی سے جاتے ہیں اتنے زیادہ ہلاکت کے اوپر وہی تم بے ہو جا سکھو۔ میرا ہے کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں، آگ کا خطرہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ماقد الازار سے تہمت کے باغنے کی جگہ سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَقَاهَمُونَ فِيهَا، ایک میری نہیں سنتے ہو، تم اس میں جانا چاہتے ہو، مجھ سے اپنا ماقد الازار تہمت چھڑوا کر جاؤ گے تو جاتے جاتے ننگے ہو جاؤ گے اور جا کے جل جاؤ۔ ایسی ہی ہے نا، یہاں بیلٹ سے پکڑا جائے، ازار بند کی جگہ سے پکڑا جائے اور پھر چھڑوانے والا چھڑوائے گا تو چھوٹ تو جائے گا، لیکن لباس بھی اس کے پاس نہیں رہے گا۔ جامع الکلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وصف نصیب فرمایا ہے۔ اب تھوڑی سی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گہرے نتائج دے جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے منہ پھیرنے والا، سنی انسنی کرنے والا، بات نہ ماننے والا، اعراض کرنے والا، یہ سمجھ جائے کہ اپنا تہمت کھلوانے پر آ گیا ہے، اس کی شامت آنے والی ہے، یہ بے لباس ہونا چاہتا ہے، گویا اس کے لباس کا بچاؤ، اس کے شرم و حیا کا بچاؤ، اس کی عزت و قدر کا بچاؤ اس میں ہے کہ یہ پیارے نبی کے روکنے پر رک جائے۔ یہ جب نبی کا حکم توڑتا ہے تو اس کا لباس اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے، یہ بے لباس ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنا کرم فرمائے ہمیں بے لباس ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اچھا بے لباس ہو گیا ہے، اس پابندی سے اس نے اپنے آپ کو چھڑا لیا، اس رونق کو جس پر یہ فریفتہ ہو گیا تھا دیکھ کر یہ سب پٹ اس کی طرف دوڑ کے جائے گا تو ہلاکت ہے۔ دونوں جہانوں کی بربادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک چھوٹی سی مثال میں آپ نے وعید سنائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے طریقے سے اعراض کرنے والا سوچ سمجھ کے اعراض کرے،
مجھ سے منہ پھیرنے والا سوچ سمجھ کے منہ پھیرے، روح گردانی کرنے والا نتائج سے آگاہ رہے، میں خبردار کر رہا ہوں۔ یہاں ذلت اور رسوائی کا ٹائم گزارے گا، وہاں چل کے کوئی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمائی، اللہ اپنا کرم فرمائے، ہمیں شعور نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہلاک ہونے والی اقوام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشے کھینچے تھے، تصویر دی تھی اس معاشرے کی، طرز فکر کے متعلق آگاہ فرمایا تھا، جو لوگ برباد ہوں گے، جن کے امن و امان چھن جائے گے، بھوک و افلاس کا جنہیں شکار کیا جائے گا، رب تعالیٰ کے غضب اور پکڑ کا شکار ہوں گے، کیسے دکھتے ہوں گے، کیسے سوچتے ہوں گے، کیسے بزنس کرتے ہوں گے، ان دنوں کے شب و روز کیسے گزرے، ان دنوں میں اولادیں کیسی ہوں گی، ان دنوں میں لوگوں کے نقطہ ہائے نظر کا کیا بنے گا، ان دنوں میں ایمان کی کیا کیفیت ہوگی۔ جو نقشے کھینچے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں پڑھ کر پیارے بھائیوں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے متعلق باتیں، ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ مال و منال کے فتنے، شہوات کے فتنے، شبہات کے فتنے، بدعملی کا پھیل جانا، ایمان کا مستحکم نہ ہونا، صبح الگ نظریہ ہے، شام کو الگ نظریہ ہے، 6 ماہ پہلے کا نظریہ اور تھا، 6 ماہ بعد اور باتیں کرتا ہے، مہینے پہلے اس سے موقف لیا، موقف اور ہے، مہینے بعد اس کا نقطۂ نظر بدل گیا۔ بہت جلد نظریات میں تبدیلی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یصبح الرجل محرما لدم اخیہ ویمسی محلا له۔ صبح اسی سے کہیں کہ فلاں شخص کا خون تو وہ کہتا ہے حرام، شام کو اسی سے کہیں کہ فلاں کا خون تو کہتا ہے ثواب۔ نظریات میں انقلاب آئے، جہالتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، بے سمجھیوں کا رجحان ہے، فطروں کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھیوں سے دی ہے۔ آدھیوں میں راستہ بھٹک جاتا ہے، آدھیوں میں رائے بھٹک جاتی ہے، پہچان نہیں ہو پاتی۔ یتقارب الزمان، ٹائم جلد گزرے گا، ٹائم جلد گزرے گا۔ مجھے کوئی 20واں سال ہے اس پیپر کا جمعہ پڑھاتے ہیں، ٹائم جلد گزرے گا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص آج 50 سال کا ہے، اگر 70 سال کی اللہ اسے عمر دے تو پیچھے اس کے پاس کتنا ٹائم، کتنا سوئے گا، کتنا جاگے گا، کتنا سفر کرے گا، کتنی خوشیاں منائے گا، کتنے غم بنائے گا، کیا ہو چکا ہے، کیا باقی ہے۔ یتقارب الزمان ویقبض العلم، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا، علم کی طرف رجحان بھی، مساجد کا عالم، جماعت کی حالت، درس و دروس کی طرف رجحان اور توجہ، اذانیں اور نمازیں، صورتحال سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی پناہ میں ہے۔ اللہ پھر مصیبتوں میں جو بڑی مصیبت ہے وہ غلط تشخیص کرنا ہے۔ دکھ سکھ تو آ جاتے ہیں، قوم یونس کے سروں پر چھتریوں کی طرح آ گیا، انہیں شعور مل گیا تھا۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم شعور سے خالی ہیں، مار پر مار کھاتے جائیں گے، مصیبتوں پر مصیبتیں جھیلتے جائیں گے، نتیجہ نہیں نکالیں گے۔ اور یاد رکھیے،
رب تعالیٰ مجبور نہیں ہمیں باقی رکھنے سے. اللہ ہمیں معاف کرے. یہ اللہ کے لیے مشکل. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم فقیر ہو، اللہ غنی و حمید ہے. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. چاہے تو تمہیں لے جائے، دوسروں کو بسا دے. پہلوں کو بھی تو لے گیا نا، ہمیں بسا دیا. انہوں نے کیا کر لیا تو ہمیں بھی لے جائے. اس کے لیے تو یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اپنا بچاؤ اسے اعتماد میں لے کر کرنا ہے، اسے منا کر کرنا ہے، اسے راضی کر کے کرنا ہے. اسی کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہے. پیارے بھائیوں، دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے بھیڑ کی صورت، ایک ہے امتحان کی صورت. ایک امتحان کی صورت ہے، ایک ہے عذاب کی صورت. امتحان میں بندہ اپنے عمل کو ٹھیک رکھتا ہے، وہ ثواب کما جاتا ہے. ان کے دن تھوڑے ہوتے ہیں. اور جو پکڑ کی صورت آ جاتی ہے اس کی کوئی امتحان نہیں. پکڑ کی صورت رب تعالیٰ کی طرف سے آ جائے تو اس کی کوئی دوسرا حل اس کا نہیں. یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے ادا ہونے والی گفتگو سے زیادہ استغفار کریں اور من حیث القول توبہ کریں. مرد توبہ کریں، عورتیں توبہ کریں، بچے توبہ کریں. سوتے جاگتے فرد کے طور پر استغفار کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اس سے اپنی زبان کو سوکھنے نہ دیں. بچاؤ کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. رب تعالیٰ مان جائے، اس کی رضامندی حاصل ہو جائے تو پھر وہ دیکھ لیتا ہے کہ معاملات کو کیسے سنبھالنا، اور اسے دیر نہیں لگتی حالات کو بدلنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی 27 نبوت کا 13واں سال. دوپہر کے وقت اطلاع مل گئی رات کو مکہ چھوڑ گئے. صدیق سے پروگرام بنایا، سامان سفر باندھا. رات کے دورانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا. لوگ باہر منتظر ہیں، لوگ باہر منتظر ہیں. سب قبائل کے نمائندے مسلح ہو کر آئے ہوئے. ایک خون میں نعوذ باللہ سارے قبیلے شریک ہو جائیں تو بنو ہاشم کس کس سے بدلا لیں گے. آخر موت مقابل بات طے ہو جائے. آپ نے بستر چھوڑا، دروازے سے باہر نکلے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. رب آپ کے ساتھ ہو، کوئی آپ کا بات دیکھا نہیں کر سکتا. ان کی بات ماری جاتی ہے تو پہلے رب کو اٹھاتے ہیں، بعد میں مقابلے کرتے ہیں. رب کے بغیر تو کام نہیں چلتا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. اللہ کو اپنا کرم فرما. یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے پیچھے دائیں بائیں پر دیکھنا. میں ان عمان سے گزر رب نے ڈال دیے. مٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر ڈال دی. وہ تلاش میں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. آپ وہاں سے آپ روانہ ہو. واللہ غالب علی امرہ وعند اللہ مکرهم وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال. رب بڑا مجبور ہے، اللہ اپنے حکموں پر غالب ہے. رب کو ہر حالت سے نمٹنے کا طریقہ آتا ہے، ہر معاملے کا طور رب رکھتا ہے، ہر مسئلے کا حل رب جانتا ہے. سبحان اللہ. آپ تشریف لے گئے، وہاں سے روانہ ہوئے.
ساری جبل طور پر غار طور میں جا کے ٹھہرے، وہاں ٹھہرے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، بھروسہ رب پر اور خود اپنی ڈیوٹی بندہ اللہ کی مدد سے ادا کرنا۔ یہ سب طے تھا کہ کہاں کب تک رہنا ہے، یہ طے تھا، یہ ڈیسائیڈ تھا۔ صبح کون آ کے اطلاع دے جائے گا، شام کو کون اطلاع دے جائے گا، طے تھا۔ اطلاعات کیسے وصول ہوں گی، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ گویا جو رب سے مدد لینا چاہتا ہے اسے دروازہ کھول کے باہر نکلنا پڑے گا، قدم اٹھانا پڑے گا، اپنی ڈیوٹی دینی پڑے گی، پھر وہ حقدار ہو جائے گا کہ یہ تو ہاتھ پلہ مار رہا ہے، چل آپ اس کی مدد بھی کر دی جائے۔ اور جو کہے کہ میں تو بس لوٹ مار میں ہوں، میں گئی ہو گئی ہے 100 کی، جی میں گئی ہو گئی ہے 150 میں ملی، شاباش تجھ پر، اللہ تیرے مال میں برکت فرمائے، شاید تو اسے ساتھ لے کے۔ ہم بس اعتراض کرنے کے عادی ہو گئے ہیں نا، یہ عذر مل گیا ہے نا ہماری قوم کو۔ عدم استقرار کی صورت بڑا اچھا چانس ہوتا ہے تجوریاں کرنے کا، لوٹ مار کرنے کا۔ کسٹمر ذہنی طور پر آپ آتا ہے، آپ اس سے 100 مانگ لیں، اسے مانگ لیں، اس سے کوئی حیرت نہیں، وہ آگاہ ہے کہ نہیں حالات ایسے کر رہے ہو گیا ہوگا۔ تو جو لائی ہوئی ہے اسے کیش کرو، جو اس طرح کی کیفیت ہے اسے سیاست کرو، موقع ہے، چانس ہے، اسے کیش کرو۔ اب تو موقع ہے تجوریاں بھرنے کا، پلان بنانے کا، گھر بنانے کا، 100 کو 2 کرنے کا، 1 کو 4 کرنے کا موقع ہے، مل گیا خبر ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة۔ آپ نکلے، آپ نے تیاری کی، ابن اویقت کے ساتھ اجرت مقرر کی، اسے بتایا فلاں دن سوموار کی رات کو غار طور میں سواریاں لے کر آنا۔ ابن فہیرہ سے کہا بکریاں چلاتے ہوئے آنا، اطلاعات دن کی دے جانا، دودھ دے جانا، ہم منتظر رہیں گے۔ عبداللہ ابن ابی بکر سے کہا رات کے پچھلے پہر آنا، صبح سے پہلے واپس چلے جانا، دن کی اطلاعات ہمیں دے جانا۔ سب کام ترتیب سے ہے، کھانا بنایا، زیادہ سفر لی، سامان باندھا، توشہ باندھا، اطلاعات کا انتظام فرمایا، قدم اٹھایا، اللہ نے مدد فرما دی۔ رب کی مدد لینے کے لیے اپنی دلچسپی دکھانی پڑتی ہے، یہ پیغام ہے۔ رب کی مدد لینے کے لیے خود کو سنجیدہ دکھانا پڑتا ہے، اپنا احساس باور کرانا پڑتا ہے، اپنی درخواست دینی پڑتی ہے۔ ہمارا تو بول چال بند ہی ہے، بند رہے گا، آپ مدد کر دیجیے، ایسا تو کوئی نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جمعرات نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سوموار کی رات کو ابن اویقت سواریاں لے کر پہنچ گئے، عامر ابن فہیرہ پہنچ گئے، عبداللہ ابن ابی بکر پہنچ گئے، روانگی سارا دن ساحلی راستے پر چلتے رہے، ساحلی راستے پر چلتے رہے۔ ادھر اعلان ہو چکا تھا 200 اونٹ دیں گے 2 بندوں پر، زندہ لاؤ یا جیسی حالت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بندہ پیچھے سے آیا، سراقہ بن مالک جوشمی، جوشمیوں کے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی اطلاع ہو چکی تھی کہ قریش کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ دلچسپی بھی تھی کہ مفت میں 200 اونٹ ملتے ہیں تو لے لو، اپنے ڈیرے پر بیٹھے ہیں،
کسی نے کہا ساحلی راستے پر چل بندے جاتے ہوئے دیکھیں. فوراً چھٹی پھڑکی. میں نے کہا کہ نہیں وہ تو فلاں فلاں ہے، تاکہ توجہ بٹا، سارا انعام میں. لوگ مطمئن ہو گئے. تھوڑی دیر ان کے اطمینان کے لیے بیٹھا رہا، پھر اٹھا گھر گیا. باندی سے کہا پچھلے دروازے سے گھوڑا تیار کرو، اسلحہ لے کر پہنچو. روانہ ہوا. پیارے نبی کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ آپ کی تلاوت سن رہا تھا. آپ نے دیکھا کہ عالم خوف میں ہو تو کیا کیا جاتا ہے، عالم میں خوف میں ہو تو کیا کیا جاتا ہے. حتی سمعت تلاوتہ، اور صدیق کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں صدیق کا طریقہ یہ تھا، یلتفت یمینا و شمالا، آگے دیکھتے، پیچھے دیکھتے، دائیں دیکھتے، بائیں دیکھتے. محتاط ہیں. وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے. تمناؤں پر بھروسہ نہیں ہے. اپاہج ہو کر بیٹھ نہیں ہے. منتظر ہلاکت نہیں ہو گئے. یہ لگوت صحرا ہے، گرمی کی شدت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، قدم نڈھال ہو چکے ہیں. 4 روز سے اپنے گھر سے الگ، قدم جاری ہے. اللہ ہم سے جو بن پا رہا ہے ہم دیکھ کر رہے ہیں، جو احتیاط ہو پا رہی ہے ہم کر رہے ہیں. تو برکت ڈال دے. منوانے کے لیے تو کچھ طریقے ہوتے ہیں نا، کوئی تک اور انداز ہوتے ہیں جس کے ذریعے کسی روٹھے ہوئے کو منایا جائے. اللہ والنبی لا یلتفت صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق محتاط سیکورٹی گارڈ کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اور وہ قابل اعتبار ہو. تو والنبی لا یلتفت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا. توجہ کی. سراقہ کو گھوڑے پر دیکھا، مسلح ہے. عرض کیا آگے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے اللہ اس کا انتظام فرما دے، اس کا انتظام فرما دے. یہ ہم تک نہ پہنچ سکے. ہم تو چل پڑے ہیں، بندے کے وسائل تو اتنے ہیں نا. اب فتح اور شکست کا مالک تو تو ہے نا. بندے کی کاغذ میں برکت ڈالنے والی ذات تو تیری ذات ہے. اللہ تو اپنی کوئی نشانی دکھا. سخت زمین ہے، گھوڑا اپنے پیر تک زمین میں پھنس گیا. پانسے کے تیر تھے جس کے ذریعے قسمتیں معلوم کرتے تھے. یہ لوگ رب کو چھوڑ کر اسی طرح کے تیر تکے چلاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک پر لکھا ہوتا تھا کر لے، ایک پر لکھا ہوتا تھا نہ کر، اور ایک خالی دوبارہ قسمت آزما. کہتے ہیں میں نے قسمت پوچھی تیر سے، کیا کروں؟ وہ نکلا جو مجھے پسند نہیں تھا. میں تو 200 اونٹ لینے آیا تھا. تیر نکلا کہ نہ کر. فَعَصَيْتُهُ، میں نے اسلام کی مخالفت کی. میں نے کہا نہیں، موقع کا تقاضا ہے کہ کر. زمین پہ گھوڑا پھنسا. میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے. سراقہ قربان جائے آپ کی دانشمندی پر. آپ کا گھوڑا پھنسا تھا، آپ کو سمجھ آ گئی. یہاں قوم دھستی جا رہی ہے، قوم سمجھ نہیں. میں سمجھ گیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ گھوڑا یوں ہی نہیں دھسا، یہ گھوڑا یوں ہی نہیں دھسا. آپ نے اس سے بات کی، اس نے حکم کیا. وہ جب حکم کرتا ہے زمینیں پھٹ جاتی ہیں، عمارتیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، جانیں تلف ہو جایا کرتی ہیں، املاک لٹ جایا کرتی ہیں، موسم بے قابو ہو جایا. یہ لگتا ہے اس کا حکم ہے. آپ کی روح سے بات ہوئی ہے، وہ آپ کی ماننے والا ہے، اسی سے کہیے
کہ مجھے نجات دے دے، اسی سے کہیے مجھے نجات دے دے، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اور ارفع عنکم الطلبہ، جو آپ کو تلاش کر رہے ہیں انہیں بھی میں پیچھے ہٹا دوں گا۔ پھر دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے نجات، اللہ اسے نجات۔ یہ آپشن نہیں ہے امت مسلمہ کے پاس، اہل اسلام کے پاس یہ آپشن ہے نا۔ بس ضرورت یہ ہے کہ صحیح تشخیص کر لیں، صحیح مقام پر پہنچے، اپنی غلطی کو پکڑے۔ مرض کو صحیح نہ سمجھا گیا، ہم غیر متعلق دوائیں کھا کھا کر اپنے معدے کا ستیاناش کرتے ہیں، حل نہیں کر پائیں گے۔ اصل مرض ہمارا توبہ اور انابت نہ کرنا ہے، بے دینی کو شعور کے ساتھ اپنا لینا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، الحاد کو، بے دینی کو، لا دینیت کو ہم نے شعوراً اپنا لیا ہے، اللہ ماشاء اللہ کے گھروں کو ہم نے خالی چھوڑ دیا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے ہم آگاہ نہیں۔ اب تک ہمیں کوئی ضرورت نہیں، احساس نہیں کہ ہم اپنی اس مداح جو ہم سے چھن گئی ہے اس کے حوالے سے کوئی تلو کریں۔ تو جو شعور کے مراحل میں نہ ہو وہ اقدام کر کرے، جو ابھی نتیجہ ہی نہ نکال چکا ہو، مرض ہی نہ پکڑ چکا ہو، آپ بتائیے ٹریٹمنٹ کب شروع ہو، پھر کتنا عرصہ لگے گا اس ٹریٹمنٹ پر، پھر کب مریض کو شفا میسر ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بس توبہ کریں، بس، اور بس اپنے اپنے مقام پر جہاں رب تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے، جو منصب اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو حد اختیار ہماری رب کی طرف سے متعین ہے، اس میں رہتے ہوئے ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر کے بے فکر ہو جائیں اور باقی اللہ سے کہیں کہ اللہ ہماری دلچسپی دیکھ لے، ہماری توبہ دیکھ لے، ہمارا احساس دیکھ لے، ہماری شرمندگی تیرے سامنے ہے۔ ابن عباس نے یہی کہا تھا رضی اللہ عنہ، عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ، جب آیا نا ابن خطاب بادشاہ نہیں ہو رہے، دعا کر رہے، انہوں نے کہا آتا ہوں، لوگ جمع ہوئے، ہاتھ بلند کیے، دعا کی، اللہ ہم جانتے ہیں لم ينزل بلاء الا بمعصیت، اللہ بلائیں تیری نافرمانی کی وجہ سے آیا کرتی ہے، ولا ينزع الا بتوبۃ، اور توبہ کو میں کر لے تو بلائیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے تشخیص کر لیا ہے، بارشیں رکی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو بارشیں برسا سکتا ہے، پہلے برساتا رہا ہے، اب رک گئی ہے، لگتا ہے ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے، ہم شرمندہ ہو گئے۔ ہی وجوہنا، یہ چہرے شرمندے ہیں، یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور تو اپنے فیصلے کو بدل، بارش نازل فرما۔ ہاتھ عباس کے نیچے نہیں آئے تھے رضی اللہ عنہ، آسمان سے بارش کے قطرے پہلے برسے، ہاتھ تو اٹھانے پڑے گا، پیشانیوں کو شرمندہ ہونا پڑے گا، نظریات کو اصلاح کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اللہ سمجھتے ہیں۔